النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وفی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحبزادگان، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن اور آج کی اس درس عرفان القرآن کی نشست میں موجود جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں اکڑیا والا کی سرزمین پر 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی ان نشستوں کے انعقاد کی توفیق بخشی۔ الحمدللہ اس سلسلے کی آج تیسری نشست ہے اور مجھ سے قبل آپ 2 موضوعات سماعت کر چکے ہیں۔ پہلا موضوع تھا قرآن اور ہم، اور کل کی نشست میں آپ نے سماعت کیا اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 نشستیں میرے بعد بھی ہوں گی، جس میں کل کی نشست میں علامہ رانا نفیس حسین صاحب گفتگو فرمائیں گے حقوق والدین پر۔ بڑا اہم سبجیکٹ ہوگا۔ کل بالخصوص اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائیں تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ والدین کی عظمت کا عالم کیا ہے۔ اور 5ویں دن کی نشست میں عنوان ہوگا قیام اور صیام۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے وہ سبجیکٹ ہے۔ جہاں ان 4 موضوعات پر آپ نے گفتگو سنی، وہاں ساتھ ہی ہم نے ایک نشست کا عنوان جو رکھا ہے اس کا تعلق بہت ساری ایسی غلط فہمیاں جو ہمارے اندر در کر آئی ہیں ان کے ازالے کے ساتھ ہے۔ تو ہم نے مناسب سمجھا کہ جہاں عقیدے پر بات ہو، رمضان کے حوالے سے بات ہو، حقوق والدین پر بات ہو، تو وہاں ایک سبجیکٹ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے آج کے دور میں جنم لینے والی غلط فہمیوں کا ازالہ اور ہم صحیح معنوں میں اپنے ایمان اور عقیدے کو صحیح سمت اور ڈائریکشن دے کر اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان کر سکیں۔ آج کی ہماری اس نشست کی گفتگو کا عنوان ہے جنات، جادو اور نظر کی حقیقت۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ بڑا اہم ترین سبجیکٹ ہے، اور اس حوالے سے ایسی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے گھروں کو تباہ کر رکھا ہے۔ سبجیکٹ خاصا طویل ہے، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس موضوع پر جب بات کریں گے تو اتنا وقت لگے گا، مگر اتفاق ہے کہ آج اکڑیا والا میں یہ نشست سنڈے کے دن ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ آج سب کو چھٹی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر وقت تھوڑا زیادہ بھی لگ گیا تو آپ سکون سے تحمل سے سنیں گے تاکہ ہم احسن طریقے سے اپنے سبجیکٹ کو آج مکمل کر سکیں۔ بعد والے دونوں دنوں میں انشاءاللہ پھر معمول کے مطابق گفتگو ہوگی اور بر وقت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آج کی گفتگو کا پہلا حصہ جس کا تعلق جنات کے ساتھ ہے، تو جنات کے حوالے سے ایک غلط فہمی تو یہ پائی گئی جو کتابوں کے اندر لکھی ہے بعض لکھنے والوں نے، کہ جنات الگ سے اللہ کی کوئی مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ انسانوں ہی کی ایک قوم ہے۔ یہ بڑے بڑے اہل علم نے اس پر لکھا ہے۔ تو انہوں نے جناتی مخلوق کا الگ سے مخلوق ہونے ہی کا انکار کر دیا، اور جنہوں نے ان جنات کے مخلوق ہونے کا اعتبار کیا، مانا، تو ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ ہم جنات کے حوالے سے بہت سے توہمات کا شکار ہو چکے ہیں،
اور ایسے ایسے تصورات ہم نے گھڑ رکھے ہیں کہ جن کا شاید حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ آئیے آج ہم قرآن کی روشنی میں اور فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ یہ جنات کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں متقین کی ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ متقی جن کو صحیح معنوں میں قرآن سے ہدایت ملے گی، یہ وہ خوش نصیب ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غیب سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے مگر اس کی خبر اللہ نے دی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو اور اس کی خبر ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے، تو ہر ایسی چیز پر ایمان رکھنا یہ ایمان بالغیب کا حصہ ہے۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے مگر جنات کے ہونے کی خبر اللہ نے بھی دی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے، جس کا مطلب کہ جنات کے ہونے پر ایمان رکھنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن میں باری تعالیٰ نے کیسے ذکر کیا؟ شروع میں عنوان گفتگو کے طور پر جو ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی سورہ زاریات، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ باری تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ آپ کبھی غور کریں اس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے انسانوں کا ذکر بعد میں کیا ہے، جنات کا ذکر پہلے کیا ہے۔ اگر جن بھی انسان ہی کی ایک قوم ہوتی تو اللہ رب العزت کو جنوں کا الگ سے کوئی نام لینے کی ضرورت؟ اگر انسانوں کی قوم تھی تو جب انس کہہ دیا تو اس کے اندر وہ بھی آ جاتے، مگر باری تعالیٰ نے انسانوں سے بھی پہلے الگ سے جنات کا ذکر کر کے بتا دیا کہ جنات انسانوں کی قوم نہیں ہے بلکہ الگ سے اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ سورہ رحمان 55واں سورہ ہے قرآن پاک کا، بڑی معروف سورت ہے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ باری تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ابتدا ہی گروہ جنات کو خطاب کرنے سے فرمایا یا معشر الجن، اے گروہ جنات، پھر فرمایا والانس، اور اے گروہ انسان۔ تو اللہ رب العزت نے یا معشر الجن کہہ کے جنات سے خطاب کر کے بتا دیا کہ جنات انسانوں کی قوم نہیں ہے بلکہ الگ سے اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ قرآن پاک کی ایک پوری سورت ہے جس سورت کا نام ہی سورہ جن ہے۔ ایک کوئی ساتھی نا ان بچوں کے ساتھ بیٹھ جائے ادھر تاکہ بچوں کو باتیں کرنے سے تھوڑا سا ان کو کنٹرول میں رکھے، چند باتیں نہیں کرنی بھئی ہیں، بالکل خاموشی سے توجہ سے میری بات کو سننا ہے۔ عبداللہ صاحب سینٹر میں بیٹھ جائیں گے، سینٹر میں درمیان میں بیٹھیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک کا 72واں سورہ ہے جس سورت کا نام ہی سورہ جن ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ جنات کا اس سورت میں تذکرہ آیا ہے۔ میں صرف اس کی پہلی آیت کریمہ سر دست تلاوت کر رہا ہوں۔ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب انہیں بتا دو کہ بے شک میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کا ایک گروہ میری خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے آ کر قرآن سنا اور سنتے ہی بے ساختہ بول اٹھے فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ بے شک ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جنات کا باقاعدہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونا، پھر حاضر ہو کر قرآن کا سننا، اور سننے کے بعد اس قرآن پر تعجب کا اظہار کرنا، ان ساری باتوں کا ذکر قرآن کی اس آیت میں موجود ہے۔
جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جنات باقاعدہ الگ سے اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ سورہ رحمان جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا، اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تو اس سورہ مبارکہ کے اندر باری تعالیٰ نے بار بار یہ آیت کریمہ دہرائی ہے، فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اہل علم سے تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں، مگر بالعموم جو ساتھی آج تشریف فرما ہے شاید آپ کا دھیان اس طرف نہ گیا ہو۔ یہ جو باری تعالیٰ نے فرمایا تُكَذِّبَانِ، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دونوں اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جو فرمایا تم دونوں، تو دونوں سے مراد کون ہے؟ دونوں سے مراد یہ دو طبقات ہیں، طبقہ جن اور طبقہ انسان۔ باری تعالیٰ نے دونوں طبقات کو بار بار مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے جنوں اور اے انسانوں، تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو۔ اگر اتنی آیات پر ہی اکتفا کیا جائے تو کم از کم یہ بات طے ہو گئی کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے جا بجا جنات کا ذکر کر کے ان کے باقاعدہ الگ سے مخلوق ہونے کا ذکر کیا۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محو سفر تھے کہ اچانک آپ ہم سے جدا ہو گئے۔ کہتے ہیں ہم نے بڑا تلاش کیا وادیوں میں، گھاٹیوں میں، مگر آپ کی کہیں خبر نہ ملی۔ رات پریشانی کے عالم میں گزری حتیٰ کہ صبح طلوع ہو گئی، اور کہتے ہیں جیسی صبح طلوع ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف سے نیچے تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے ہی میرے آقا تشریف لائے اور آپ کو خبر ملی کہ صحابہ کرام میری وجہ سے بڑے پریشان رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ بھئی ہوا یوں تھا کہ رات جنات کا ایک نمائندہ، ان کا ایک قاصد میرے پاس حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فلاں جگہ پر جنات اکٹھے ہیں، آپ تشریف لائیں، ہمیں اللہ کا قرآن بھی سنائیں اور ہمارے دین کی تبلیغ بھی کریں۔ تو کہتے ہیں ان کی دعوت پر میں وہاں تشریف لے گیا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ لے کر باقاعدہ اس جگہ پر تشریف لے گئے۔ آپ نے صحابہ کو وہ جگہ دکھائی، فرمایا دیکھو یہ جنات کے قدموں کے نشان ہیں اور یہ ان کے آگ جلانے کی جگہ ہے۔ اس جگہ پر رات میں نے جنات کو باقاعدہ ان کے دین کی تبلیغ کی اور ان کو باقاعدہ ان کا دین سکھایا۔ جس کا مطلب کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان ذیشان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات باقاعدہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور مزید یہ سمجھ بھی آتی ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف، انسانوں کی طرف اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کی طرف بھی اپنا باقاعدہ آخری رسول بنا کر بھیجا۔ اور آقا کی شان تو اس سے بھی وراء الورا ہے، آپ صرف جنوں اور انسانوں کی طرف رسول بن کر ہی نہیں آئے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سارے جہانوں کی طرف باقاعدہ رسول بنا کر دیا۔ کوئی طبقہ بھی آپ کے دائرہ رسالت سے باہر نہیں تھا۔ وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بات کریں۔ اب یہاں سے حاضرین مکرم اگلی بات جو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جنات اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے انسانوں سے بھی پہلے پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق بھی بعد میں ہوئی ہے، جنات کی تخلیق پہلے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پیکر خاکی تیار ہوا، پھر باری تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونکی، تو بڑی معروف بات ہے، جا بجا قرآن کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے۔ باری تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، حکم دیا کہ تم سارے کے سامنے میرے آدم کے سامنے سرپسجود ہو جاؤ، اور قرآن کہتا ہے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ وہ ابلیس اور شیطان جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا،
قرآن دوسری جگہ پر اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ کہ وہ شیطان جنوں میں سے تھا، جس سے پتہ چلا کہ جن انسانی تخلیق سے بھی پہلے موجود تھے۔ اور ابلیس کے بارے میں ہے کہ اس کے انکار سے پہلے معلوم نہیں وہ کتنی صدیاں اللہ کی عبادت، زمین کے چپے چپے پر وہ عبادت کر چکا ہے۔ اندازہ کر لیں اللہ نے جنات کو انسان سے کتنا پہلے کر دیا۔ پھر حاضرین مکرم ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ جو آیت کریمہ میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی، اس پر اگر غور کریں تو سمجھ یہ آتی ہے کہ جنات اور انسانوں کے اندر ایک قدر مشترک یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے قرآن میں ایک ہی مقام پر ایک ہی آیت میں ایک ہی کلمات کے ساتھ دونوں کا مقصد تخلیق بیان کیا ہے۔ وہ مقصد تخلیق ایک ہے۔ سرفراز صاحب جلدی جلدی کریں، جو بھی کرنا چاہیں، دیر نہیں کریں ہیں، کیونکہ آپ جب سامنے موو کرتے ہیں نا تو لوگوں کی توجہ بڑھتی ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ایک ہی آیت کریمہ میں فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ جس طرح ہمارے انسانوں کے پیدا کیے جانے کا مقصد صرف اللہ کی عبادت اور بندگی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے جنات کے پیدا کیے جانے کا مقصد بھی صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی رکھا۔ جنات اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جن کا انسانوں کی طرح قیامت والے دن باقاعدہ حساب ہوگا۔ وہ ایک شریعت کے مکلف ہیں، شریعت کے پابند ہیں۔ اچھے اعمال کرنے والوں کو جزا ملے گی اور برے اعمال کرنے والوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ جنات کے اندر مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں۔ آپ سورہ جن کو پڑھیں، یہ ساری باتیں تفصیل سے مل جائیں گی۔ جنات کے ان اقوال کو باری تعالیٰ نے باقاعدہ سورہ جن میں ذکر کیا۔ فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ۔ جن کہتے ہیں کہ ہم میں سے مسلمان بھی ہیں اور ہم میں سے ظالم یعنی کافر۔ اس کا مطلب جنات مسلمان بھی ہوتے ہیں اور جنات کافر بھی ہوتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کے اندر بھی ان کے طبقات ہیں، صالح بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی ہوتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی سورہ جن میں ہے۔ فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ فرمایا ہم میں سے صالح بھی ہیں، نیک بھی ہیں، اور بہت سے وہ بھی ہیں جو دیگر دوسری راہوں پر چلنے والے ہیں، جو صالح نہیں ہیں، نیک نہیں۔ تو اس کا مطلب کہ جنات کے طبقات ہیں، نیک ہیں، بد ہیں، ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جنوں کو انسانوں کی نسبت اوسطاً زیادہ عمر عطا کی اور کئی سو سال جنات کی عمر ہوئی۔ جیسے آپ نے سنا کہ مسلمان بھی ہیں، نیک بھی ہیں، صالح بھی ہیں، اور جنات کا ایک احسان ہمارے اوپر یہ بھی ہے، معلوم نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو خبر ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جسے کہتے ہیں حدیث مسلسل بالمصافحہ۔ اور اس کو مسلسل بالمصافحہ یوں اس لیے کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے مصافحہ کیا، اور مصافحہ کرتے ہوئے ایک بات ارشاد فرمایا جس نے مجھ سے مصافحہ کیا، پھر جس نے مجھ سے مصافحہ کرنے والے سے مصافحہ کیا، پھر جس نے اس سے مصافحہ کیا، جس نے اس سے مصافحہ کیا، حتیٰ کہ 7 درجات تک آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے کیا، پھر جس نے ان سے مصافحہ کیا، پھر ان سے کیا، پھر ان سے کیا، تو 7 درجات تک فرمایا کہ اس شخص کی شفاعت کرنا مجھ محمد مصطفیٰ پر واجب ہے۔ تو جس شخص نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ سنی کہ میرے آقا نے ان سے مصافحہ فرمایا اور پھر یہ بات فرمائی، اس نے آگے اسی طرح اگلے سے مصافحہ کیا اور مصافحہ کرتے ہوئے یہی آقا کی بات اس کو سنائی۔ اس نے آگے مصافحہ کرتے ہوئے یہی بات آگے روایت کی۔
تو یاد رکھیں، آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ یہ ایک اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ہم تک پہنچائی، اور اس مجمع میں بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے وہی حدیث مبارکہ ایک چھٹے مصاحف کے طور پر حاصل کی۔ وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی، آپ پر کرم ہوا اور آپ کو یہ حدیث مبارکہ 4 واسطوں کے بعد، اتنے واسطوں کے بعد 5ویں مصاحف آپ ہیں، اور ان سے ہم نے اسی طرح مصافحہ کرتے ہوئے سماعت کی، تو گویا ہم چھٹے مصافحہ کرنے والے ہیں۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ 14 صدیاں بیت گئیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو درمیان میں صرف 4 واسطے اور 5ویں ان کو مل گئی، کیسے ہو گئی؟ چونکہ بات جنات کی ہو رہی ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ ان میں کیسے کیسے نیک اور صالح اور میرے آقا کے صحابی ہوئے۔ اس روایت کے اندر پہلے مصاحف اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے والے جس چین سے ہم تک پہنچی، وہ میرے آقا کے ایک صحابی جن ہیں، جن کا نام ہے قاضی شمہورش الجنی۔ وہ آقا پر ایمان لائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مصافحہ کیا، اور میرے آقا نے مصافحہ کرتے ہوئے ان کو یہ حدیث مبارکہ سنائی، اور اس جن کی 1200 سال عمر ہوئی ہے۔ کتنی؟ اب وہ پردہ کرتے، پھر آگے ان سے کسی نے مصافحہ کر کے لی، پھر آگے کسی اور نے ان سے لی، پھر ان سے لی، تو اس جن سمیت 3 انسان، جن ملا کے کل 4 واسطے ہیں، اور 5واں وہ شخص وہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری ہیں، جن کو وہ حدیث مبارکہ ملی، اور ان سے پھر ہم نے اسی طرح مصافحہ کر کے یہ حدیث مبارکہ بتانا۔ یہ مقصود ہے کہ جنات جہاں کافر ہیں، نافرمان ہیں، وہاں ایسے ایسے نیک بھی ہیں کہ جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف ملا، وہ ایمان لائے اور ان کو درجہ صحت ملا۔ جب جنات باقاعدہ الگ سے اللہ کی ایک مخلوق ہے، تو یاد رکھیں جنات باقاعدہ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ استنجا کے لیے کچھ پتھر جمع کیے جائیں، اور ساتھ تاکید فرمائی کہ دیکھیں استنجا کے لیے ہڈی اور گوبر کو جمع نہیں کرنا۔ کہتے میں نے پتھر جمع کیے، اور بعد میں کسی وقت موقع پا کر میں نے پوچھا کہ آقا آپ نے ہڈی اور گوبر کو جمع کرنے سے منع کیوں فرمایا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اس لیے کہ یہ ہڈی اور گوبر تمہارے بھائیوں جنات کی خوراک ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہڈی جس پر بسم اللہ پڑھی گئی، جب آپ گوشت کھاتے ہیں تو جس پر بسم اللہ پڑھتے ہیں تو وہ ہڈی مومن جنات کی خوراک بن جاتی ہے۔ جب ان کے پاس پہنچتی ہے تو وہ گوشت سے بری ہوئی بوٹی بن جاتی ہے، اور جس ہڈی پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو وہ کافر جنات کی خوراک ہے۔ اور فرمایا گوبر یہ جنات کے چوپایوں کی خوراک ہے۔ تو اس کا مطلب وہ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ پھر جنات اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ تخلیق کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے جنات کو انسانوں سے زیادہ سریع، تیز چلنے والا، تیز رفتار بنایا۔ اللہ نے ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چشم زدن میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی، قرآن پاک کے اندر اس بات کا ذکر ہے، سورہ جن کو کبھی پڑھیں، کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب ان جنات کو آسمانوں تک بھی رسائی حاصل تھی، وہاں تک پرواز کرتی، آسمان دنیا کے قریب جا کر یہ گھات لگا کر بیٹھ جاتے، اور وہاں ہونے والے فیصلوں کی خبریں چرا کر اپنے دور کے کاہنوں کو، جادوگروں کو آ کر بتاتے۔ وہ کئی چیزیں اپنی طرف سے بھی شامل کر لیتے، پھر لوگوں کو بتاتے، کئی باتیں سچی ثابت ہو جاتی، کئی غلط ہو جاتی۔ مگر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، قرآن کا نزول شروع ہو گیا، تو پھر اس کے بعد جنات کی آسمانوں تک رسائی اور ان کا داخلہ بند کر دیا۔
اس دن جب یہ گئے اوپر سخت پہرے پائے اور آگ کے شعلے جب انہوں نے ان کا تعاقب کیا تو یہ پلٹ کے واپس آئے تو ان کی قوم نے پوچھا کہ آج تم جلدی واپس کیسے آئے؟ تو بتانے لگے کہ بھئی آج آسمانوں پر ہمارا داخلہ بند کر دیا گیا ہے، وہاں سخت پہرے پائے گئے ہیں، اور جو بھی اب آسمان کی طرف جائے گا اپنے تعاقب میں آگ کا شعلہ پائے گا۔ حیران ہوئے کہ کس وجہ سے ہمارا داخلہ بند کر دیا گیا، کون سا ایسا حادثہ اور واقعہ ہوا ہے کہ ہمارے جانے پر پابندی لگ گئی۔ تو آپ نے مختلف گروہ بنا کر انہوں نے زمین میں ارد گرد دائیں بائیں بھیجے کہ ذرا معلوم کر کے آئیں کہ اس کا سبب کیا ہے۔ تو جنات کا ایک گروہ تہامہ کے علاقے کی طرف آیا، اور اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بازار عکاظ کی طرف جا رہے ہیں، اور نخلا کے مقام پر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باجماعت فجر کی نماز پڑھائی اور قرآن پاک کی تلاوت کی، تو تلاوت سن کر بے ساختہ جنات کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ یقیناً یہی اللہ کا وہ کلام ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آسمانوں تک ہمارا داخلہ بند کر دیا، اور پکار اٹھے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ بے شک آج ہم نے اللہ کا ایک عجیب کلام اور قرآن سنا، کہ یہی وہ قرآن ہے جس کے نزول کی وجہ سے ہمارے داخلے پر پابندی، جس کا مطلب یہ ہے، یہ اس لیے میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو تخلیق کے اعتبار سے یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ تیز رفتار ہیں اور آسمانوں تک بھی ان کی پرواز ہے۔ مگر ان ساری باتوں کے باوجود یاد رکھیں اللہ رب العزت نے جنات سے افضل انسان ہی کو بنایا۔ آپ اپنی قسمت پر جتنا بھی رشک کریں کم ہے کہ جو فضیلت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے وہ کسی جن کو عطا کی۔ یہی وہ حضرت انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے مسجود ملائک بنایا، اور آپ وہ آیت کریمہ سن چکے ہیں کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم بھی دیا۔ یہی وہ انسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے زمین پر اپنے خلیفہ بننے کا شرف عطا فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ تو باری تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کے لیے کسی جن کا انتخاب نہیں کیا بلکہ انسان کا انتخاب۔ یہی وہ انسان ہے جس کی نسبت فرمایا، سورہ تین کو پڑھیں، 4 قسمیں کھا کر اعلان کیا، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، 4 قسمیں کھائیں، اور آگے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا۔ یہ شان صرف انسان کو دی۔ یہی وہ انسان ہے جس کے سر پر اللہ رب العزت نے تکریم کا، عزت کا، بزرگی کا، عظمت کا تاج رکھا، اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا کی، فضیلت عطا کی۔ اور اسی آیت میں آگے باری تعالیٰ نے فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، پھر ہم نے انسانوں کو خشکی اور تری میں چلنے والا بنایا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر ہم نے انسانوں کو پاکیزہ رزق عطا کیا، اور آگے فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور فرمایا یہی وہ حضرت انسان ہے جس کو ہم نے اپنی اکثر مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ اکثر کا ذکر آتا ہے، اور الاکثر للحکم الکل، اکثر پھر کل کے حکم میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی جب بات ہوتی ہے تو اس کو اشرف المخلوقات کا، اور قربان جائیں انسان کی اس عظمت اور فضیلت پر جو رہتی دنیا تک نہ پہلے کسی کو ملی ہے نہ آئندہ ملے گی، کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار جناتی مخلوق میں نہیں کیا بلکہ ان کو بھی انسانوں میں رکھا ہے، اور یہ انسانوں کا وہ شرف ہے کہ جس شرف کا مقابلہ کوئی مخلوق بھی نہیں کر سکتی، کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی انسانوں میں سے کرا۔ تو جو باتیں قرآن اور حدیث کے اندر انسان کی عظمت اور فضیلت کی نسبت ملتی ہیں، کسی جناتی مخلوق کی نسبت کوئی ایسی بات نہیں۔
اس کا مطلب کہ جنوں سے اللہ رب العزت نے انسان کو افضل بنایا۔ اب اگر کسی کے ذہن میں آ جائے کہ بات تو بجا ہے، مگر ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ اللہ نے ان کو تخلیق کے اعتبار سے بڑا تیز رفتار بنایا ہے، تو پھر اس ایک پہلو کے اعتبار سے تو ان کو جزواً فضیلت مل گئی، ہم سے بڑی تیز رفتار وہ چلنے والے ہیں۔ تو سنیں، آج آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں اور اپنی عصمت پر فخر کریں کہ اللہ نے آپ لوگوں کو کتنی پرواز عطا کی۔ اگر ہم اس کو استعمال میں نہ لائیں تو وہ ہماری نادانی ہے۔ سورہ نمل 27واں سورہ ہے قرآن پاک کا۔ بڑی معروف بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن دربار لگائے بیٹھے اور ادھر سے 900 میل دور سے ملکہ سبا اسلام لانے کے لیے ان کی بارگاہ اقدس میں آنے کے لیے چل رہے۔ تو آپ اپنے حاضرین سے فرماتے ہیں کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اس ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کر یہاں دے؟ آپ کے حاضرین میں جن بھی ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے۔ یہ سن کر پہلے ایک جن کھڑا ہوا، ان کو اپنی پرواز پر بڑا ناز تھا کہ ہم بڑے تیز اڑ رہے تھے، اور قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ جن کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو آپ کی یہ نشست برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے یہاں رہ سکتا۔ سلیمان علیہ السلام نے سنا اور سن کر فرمایا بے نہیں، اتنی تاخیر سے نہیں، ذرا جلدی چاہیے۔ مگر جلدی کی بات سن کر جن نے کوئی اگلی پیشکش نہیں کی، خاموش رہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو اگلی آفر اور اگلی پیشکش نہیں کی وہ اس سے جلدی لانے پر قادر نہیں تھا۔ اگر اس سے جلدی لانے کی بھی قدرت رکھتا ہوتا تو یقیناً وہ اگلی پیشکش کر دیتا کہ حضور میں جلدی لا دیتا۔ اب جن خاموش ہو گیا، اس کی پرواز جواب دے۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ پھر آپ کا ایک اور امتی کھڑا ہوا جو انسانوں میں سے تھا اور اس کا نام آصف بن برقیہ تھا، اور قرآن نے اس کا تعارف، اس کا انٹروڈکشن صرف اتنا کروایا ہے وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ۔ پھر ایک وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ اور ذرا سوچیں سرزمین جھنگ کے رہنے والوں، اس وقت قرآن تو اترا کوئی نہیں تھا، تو کون سی کتاب ہوگی جس کتاب کا علم تھا؟ یقیناً سلیمان علیہ السلام پر کوئی چھوٹا موٹا صحیفہ اترا ہوگا، اس کا شمار چاروں بڑی کتابوں میں کوئی نہیں ہوتا۔ اور باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس صحیفے کے علم میں سے بھی تھوڑا سا علم تھا۔ علم من الکتاب، سارا علم نہیں، من تبعیضیہ ہے، تھوڑا سا علم رکھنے والا۔ وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے عرض کرنے لگا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے 900 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے یہاں لا سکتا۔ اور پلک جھپکنے سے پہلے کا معنی یہ ہے کہ وہ کلیم یہ کر رہا ہے، دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی ابھی آپ آنکھ بند بھی نہیں کرنے پائیں گے، تخت یہاں پر موجود ہوگا۔ اور اس نے خالی دعویٰ نہیں کیا، چونکہ حکم تو پہلے ہو چکا تھا کہ بھئی کون لائے گا۔ ادھر اس نے بات کی، ادھر تخت لا کے حاضر کر دیا۔ اور قرآن کہتا ہے جیسے ہی اس نے تخت کو اپنی نظروں کے سامنے موجود پایا فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ، جیسے ہی تخت سامنے دیکھا کہ حاضر ہے تو بے ساختہ بول اٹھا قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، یہ سارے کا سارا میرے رب کا فضل ہے۔ قرآن کا یہ مقام بتا رہا ہے کہ حاضرین مکرم، جہاں پر جنات کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے سلیمان علیہ السلام کے اس ادنا سے امتی کی پرواز کا آغاز ہوتا ہے، جس کے پاس اس صحیفے کے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا۔ تو ذرا سوچو، جس خوش نصیب کے پاس اس صحیفے کا سارا علم ہوگا اس کی پرواز کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر سوچو جس نبی پر وہ صحیفہ اترا ہوگا تو اس نبی کی شان اور پرواز کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر کبھی ٹھنڈے دل سے اس بات پر غور کریں کہ سلیمان علیہ السلام پر اترنے والے صحیفے جیسے اگر کروڑوں صحیفے بھی جمع ہو جائیں تو ہمارے کملی والے آقا پر اترنے والے قرآن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔
تو چشم تصور میں لائیں کہ جس خوش نصیب کو میرے آقا پر اترنے والی اس قرآن میں سے علم کی خیرات مل جاتی ہوگی، اس کی پروازوں کا پھر کون جن مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور جس نبی پر یہ قرآن اترا ہوگا، آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت نے اس نبی کو کتنی عظمتیں اور شانیں عطا کی۔ حاضرین مکرم، اگر سلیمان علیہ السلام کا امتی پلک جھپکنے سے پہلے 900 میل دور جا بھی سکتا ہے، تخت اٹھا کر لا بھی سکتا ہے، جس کے پاس صحیفے کے علم میں سے تھوڑا سا علم ہے، تو ذرا سوچیں کہ اگر کملی والے آقا شب معراج چشم زدن میں ساری کائنات کی مسافتیں طے کر کے او ادنا کے مقام پر جا کر رب سے ملاقات کر کے واپس آ جائیں اور دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی ہو، تو اس میں حیرت اور تعجب کی کون سی بات ہے؟ اس میں پریشانی کیسے ممکن ہے؟ پاسبل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق کے اعتبار سے اللہ نے ان کو یہ صلاحیت تو دی، مگر اگر انسان اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے کلام کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کر لے تو پھر کوئی جن بھی اس انسان کی پرواز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر ایک بڑی فکر انگیز بات جس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، ہماتن گوش ہو کر اس کو سماعت کریں کہ آپ اس بات پر خوش تو ہوئے، آپ نے سبحان اللہ کہا کہ یہ تو فیکٹ ہے، حقیقت ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا امتی پلک جھپکنے سے پہلے 900 میل دور گیا بھی اور تخت اٹھا کر لے لیا۔ کم از کم کوئی کلمہ پڑھنے والا شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا، چونکہ اللہ کا قرآن ہے۔ جو انکار کرے گا وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے اپنے محبوب کے امتیوں پر کہ وہ قرآن جس کا مقابلہ کوئی کتاب نہیں کر سکتی، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور جوان بھی اس پورے کے پورے قرآن کو اپنے سینوں میں لیے ہے یا نہیں؟ ممکن ہے اسی مجمع کے اندر کئی حفاظ بیٹھے، کئی حافظ قرآن بیٹھے، اور قرآن کا زبانی یاد کرنا یہ بڑے شرف کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حافظ قرآن ہوگا قیامت والے دن اس کی تو جو شان ہوگی سو ہوگی، اس کے والدین کے لیے ایک سٹیج لگے، ان کے سروں پر سونے کے تاج پہنائے جائیں گے، لوگ دیکھ کر اندازہ کر لیں گے کہ لگتا ہے کسی حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ تو سوچو حافظ قرآن کا اپنا مقام کیا ہو۔ پھر اس حافظ سے کہا جائے گا بھی تو نے قرآن کو زبانی یاد کیا ہے، اب تو ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کرتا جا، جب تک قرآن کی تلاوت کرتا جائے گا جنت میں تیرے درجات بلند ہوتے ہیں۔ خالی ناظرہ قرآن پاک کو بھی پڑھیں تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایسے شخص کو بھی ایک ایک حرف کے بدلے باری تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ یہاں تک تو اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، مگر میں جو آپ کے سامنے ایک بات رکھنے والا ہوں جو بڑی قابل توجہ ہے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے امتی کی شان قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے 900 میل دور گیا بھی اور تخت اٹھا کر لایا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارا وہ جوان جس نے پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے، وہ تو شاید پلک جھپکنے سے پہلے جسم پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہ اڑا سکے۔ تو ہمارا مشاہدہ ہے، ایسا کیوں؟ پہلی بات تو غلط ہو نہیں سکتی کہ اللہ کا قرآن ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا کلمہ پڑھنا۔ تو اگر دوسری طرف وہ حافظ قرآن اس کو یہ شان میسر نہیں ہے تو پھر تھوڑی سی غور کرنے کی بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ حاضرین مکرم، خالی قرآن کو طوطے کی طرح رٹ کر اپنے سینے میں محفوظ کر لینا یہ قرآن کا علم نہیں ہے۔ اس کا شرف، اس کی برکت، اس کا مقام، وہ فضیلت اپنی جگہ پر، مگر خالی حفظ کر لینا، طوطے کی طرح رٹ کر یاد کر لینا، اجر ثواب تو ملے گا مگر اس چیز کو قرآن کا علم نہیں کہا جا سکتا۔ اور ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے صرف قرآن کو ثواب اور برکت کی چیز سمجھا، ہم اس سے آگے چلنے کو تیار ہی نہیں۔
ہم نے گھر میں رکھا ہوتا ہے برکت کی چیز. بیٹی کو رخصت کرنا ہو تو کہتے ہیں قرآن کے نیچے سے گزارو. جھگڑا ہو جائے تو قسم اٹھانے کے لیے قرآن کو لیا. کسی کی جان نہ نکل رہی ہو تو کہتے ہیں سورہ یاسین اس کے قریب پڑھو بیچارے کی مشکل آسان ہو جائے. یہ مقاصد رہ گئے ہیں ہمارے نزدیک قرآن کے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن یہ سارے اثرات رکھتا ہے. جہاں قرآن ہوگا یقیناً برکت ہوگی. کسی کی جان نہ نکل رہی ہو سورہ یاسین پڑھیں تو اس کی مشکل آسان ہوتی ہے. مگر ناداں انسان سوچ، اگر کوئی دوسرا قرآن پڑھے تو تیری مشکل آسان ہو سکتی ہے. اور اگر تو نے زندگی میں خود اس قرآن کو پڑھا ہوتا، اس قرآن کو سمجھا ہوتا اور سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلا ہوتا تو قرآن تجھے وہ عظمتیں عطا کرتا شاید جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا. ہماری صورت تو یہ ہے کہ زندگی بیت جاتی ہے، ہمیں ان چند صورتوں کا ترجمہ اور معنی بھی نہیں آتا جو ہر روز ہم نے نماز میں تلاوت کرنا. تو ہمیں قرآن سے کیا ملے؟ ہم نے علم والا تو رشتہ تعلق قائم کرنے کا سوچا ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کی، آغاز ہی نہیں کی. آج کی اس نشست میں اگر یہ پیغام اپنے من میں بٹھا لیں اور اس رمضان المبارک کو اپنے لیے ایک برکت سمجھتے ہوئے اپنی سوچوں کو بدلیں، اور قبل اس کے کہ اس قرآن کو اٹھا لیا جائے یا ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اس قرآن کے ساتھ علم دوستی والا تعلق قائم کرو. اس کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرو، پھر جتنی سمجھ آئے اس کے مطابق بدلنے کی کوشش کرو. قرآن کا علم تب کہلاتا ہے جب قرآن کو پڑھیں بھی، اسے سمجھے بھی، اور پھر سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں. جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ملتی تب تک قرآن کا علم کہلانے کا حقدار نہیں ہے. تو قرآن پاک کے اندر سلیمان علیہ السلام کے امتی کی نسبت یہ نہیں کہا کہ اس نے یاد کیا ہوا تھا، نہیں، اس کے پاس اس صحیفے کے علم میں سے تھوڑا سا علم تھا. تو ہم تو علم کی طرف ابھی متوجہ ہی نہیں. اب اگلا ایک سوال اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، آنا چاہیے کہ ٹھیک ہے علامہ صاحب، بالعموم تو ہمارا یہ حال ہے، مگر ایسے تاریخ میں گزرے ہوں گے کہ جن کو قرآن سے علم کی خیرات بھی ملی ہو. تو کیا کوئی ایسے بھی ہیں کہ جن کو واقعتاً پھر علم کی خیرات ملی اور ان کی سیرت اور کردار میں بھی کوئی ایسی چیزیں نظر آتی ہوں، ایسی پروازیں ان کی نظر آتی ہیں؟ خیال آ سکتا ہے اور آنا چاہیے. اور ایک بات میں وہ اگلی بات کرنے سے پہلے بتانا چاہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم یاد رکھیں، یہ ہواؤں میں اڑنا، پلک جھپکنے سے پہلے 900 میل دور چلے جانا، پلٹ کے آ جانا، پانیوں پہ تیرنا، اس طرح کی چیزیں میرے آقا کی امت کے ولی کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد کی حیثیت بھی نہیں رکھتی. اللہ اکبر. یہ چھوٹی چیزیں، مائنر چیزیں. جس شخص کو اس قرآن کے علم میں سے خیرات مل جائے اور وہ اس قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے والا بن جائے، اس کی شان اس سے کہیں بہت اونچی. یہ کرامتیں ہواؤں میں اڑ کر دکھانا، پانیوں کا تیرنا چھوٹی بات ہے. اگر ہوا میں اڑ کر دکھانا ہی کمال ہوتا تو ہوا میں تو مکھیاں بھی اڑتی پھرتی، پرندے بھی اڑتے پھرتے. پانیوں میں تیرنا ہی کمال ہوتا تو وہ تو مچھلیاں بھی تیرتی پھرتی. تو یہ چیزیں کمال نہیں ہیں. کمال کیا ہے؟ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت یہ کرامت سے بھی اونچی شے ہے. اور استقامت کیا ہے؟ کہ حالات کے زیر و بم آئیں، آندھیوں طوفانوں کے پہاڑ آپ کے راستے میں کھڑے ہو جائیں، مگر ہر حال میں آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملنے والے دین پر کاربند رہیں، اس شریعت کے متبع رہیں، اتباع کرنے والے رہیں اور اس کی پابندی کرنے والے بنے. تو ایسے شخص کی شان کروڑ کرامتیں دکھانے والوں سے بھی. اور وہ شخص بے شک آپ کو ہوا میں اڑ کر دکھائے، مگر جو 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی نہیں کرتا نا، تو ہواؤں میں اڑنے کے باوجود بھی سمجھ لیں وہ ولی نہیں ہے، وہ شیطان ہے. یہ ہواؤں میں اڑنا کوئی کمال نہیں.
مگر یہ سب چیزیں جو میرے آقا کی امت کے اولیاء ہیں، جن کو قرآن سے نسبت ہو جائے، قرآن کے علم کی خیرات مل جائے، یہ چیزیں پھر ان سے ہوتی رہتی ہیں، سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ اولیاء کرامتیں دکھانے پر معمور نہیں ہوتے، کرامتیں چھپانے پر معمور ہوتے۔ مگر ایسی ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں کہ جو کرامتیں دکھانے پر بھی معمور ہیں، اور دن رات ان سے کرامتیں ایسی صادر ہوتی ہیں۔ میں صرف ایک ایمان افروز مثال آپ کے ذہنی اور قلبی اطمینان کے لیے عرض کر رہا، چونکہ ہم مادی ذہن کے لوگ ہیں نا، تو ہم انہی چیزوں پر پرکھنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو ایک جھلک کرواتا ہوں۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، ابھی پرسوں ان کی 11ویں شریف گزری ہے، اور ہم صرف ان کو پیران پیر، دستگیر اور صرف 11ویں شریف کے حوالے سے جانتے پہچانتے ہیں۔ اس سے آگے نہ کبھی ہم نے سنا نہ کبھی پڑھا۔ ان کے علمی مرتبے کا شاید کم لوگوں کو اندازہ۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کملی والے آقا کے وہ لاڈلے ہیں کہ جن کو پھر علم کے سمندروں سے وہ معرفت نصیب ہوئی تھی جو کم لوگوں کو نصیب ہوئی۔ آپ نے کم و بیش زندگی کے 30 برس باقاعدہ مسند پر بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دی، اور ایک ایک دن میں پتہ نہیں کتنے کتنے علوم اور فنون پڑھاتے تھے۔ ایسی دسترت ہوتی تھی۔ وقت کے بڑے بڑے امام آپ کے سامنے زانوے تلبس طے کرتے، گھٹنے ٹیک کر بیٹھتے اور آپ سے سیکھتے۔ پھر جب آپ عوام الناس سے خطاب فرماتے تو 70 ہزار کے اجتماع ہوتے، لاؤڈ سپیکر کوئی نہیں ہوتا تھا، اس کے بغیر آپ خطاب فرماتے، اور شان یہ تھی کہ جیسے پہلا شخص سنتا ویسے ہی 70